اصل بس ایک بہانہ ہے ان کے گناہ کو معاف کرنے کا۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پہ بے شمار اس پہ نثار ہوتی ہے۔ پہلا عشرہ اس کا رحمت کا ہوتا ہے، اور دوسرا عشرہ اس کا مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ اس کا آگ سے نجات کا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے کی بے انتہا قدر کرنی چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس میں صرف اور صرف روزدار جائیں گے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے، اسی طرح جنت میں بھی صرف اور صرف روزے داروں کو پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے تھے، ان کو باب الریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ کتنی جلدی رمضان آیا اور رمضان اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ وہ تحفہ جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، یہ نہایت مقدس رات ہے، بہت ہی بابرکت رات ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر آپ جوڑیں گے تو 83 سال 4 مہینے کے آس پاس ہوا، تو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ اب کتنا زیادہ بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں بڑی فکر ہوتی تھی کہ پچھلی امتوں کی جو عمریں ہوتی تھی وہ طویل ہوتی تھی، کسی کی 900 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 1000 سال عمر ہوتی تھی۔ تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ ان کی تو پھر عبادتیں زیادہ ہو جائے گی ہماری امت سے، آپ اس فکر میں رہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شب قدر عطا فرمائی کہ یہ محبوب جو بھی شب قدر میں جاگ کر کی عبادت کر لے گا تو ان کی ہزاروں سال کی عبادتیں ایک طرف اور آپ کی امت کی ایک رات کی عبادت اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے میں 2 واقعہ پیش کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ بنی اسرائیل کے شخص کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کا تذکرہ کیا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں قتال کیا، مسلسل 1000 مہینے تک وہ بندہ اللہ کے راستے میں قتال کرتا رہا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو یہ قصہ سنایا تو صحابہ کو اس پہ بہت ہی رشک آیا کہ اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی نیکیاں کتنی زیادہ ہوں گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنایا تو صحابہ کو جب رشک ہوا، جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایک رات عطا فرمائی ہے، اگر آپ کی امت اس رات کو جاگ کر کی عبادت کر لے گی تو بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں قتال کیا، اس کی پوری اس زندگی کی اس عبادت کا ثواب امت محمدیہ کی ایک رات کی ثواب اس سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرا واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ پچھلی امت میں 4 لوگوں نے، ایک حضرت ایوب علیہ السلام نے، دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام، تیسرے حضرت حزقیل اور چوتھا یوشع بن نون علیہ السلام، ان لوگوں نے 80 سال تک اللہ کی ایسی عبادت کی ہے کہ اس میں ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غفلت نہیں برتی، ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غفلت نہیں برتی۔
صحابہ کو رشک ہوا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے محبوب سے کہیے کہ آپ کی امت کے لوگ ایک رات جاگ کر کے عبادت کر لیں گے تو ان کی 80 سال کی عبادت سے بہتر ہو جائے گی آپ کی امت کی عبادت کی ایک رات۔ وہ رات کیا ہے؟ اس کا نام ہے شب قدر، اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ وہ رات رمضان المبارک کی 5 طاق راتوں پہ محیط ہے، 5 طاق راتوں میں چھپی ہوئی ہے، یا تو 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ اس کا مطلب یہ کہ 20 رمضان المبارک کو افطار کے وقت جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد سے پھر پوری رات جب تک سحری کا وقت رہتا ہے تب تک شب قدر شروع ہو جاتی ہے، تب تک شب قدر چلتی رہتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہندوستان میں تو وہ شب آج ہی سے شروع ہو رہی ہے، آج 20 رمضان المبارک ہے، گویا کہ آج ہی کے دن سے، یعنی آج کے دن جب مغرب کی اذان ہوگی تو وہ شب قدر شروع ہو جائے گی، اور مغرب سے لے کر کے سحری کے وقت تک یہ مبارک رات چلتی رہے گی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس میں ملائکہ آسمان سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور جبرائیل بھی تشریف لاتے ہیں۔ بڑی مقدس رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، اور ہر مومن کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جو مومن اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مذکور ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مصروف ہے، کوئی تلاوت قرآن میں مصروف ہے، کوئی نماز میں مصروف ہے، الغرض جو جس عبادت میں بھی مصروف ہے، اللہ کی طرف سے جو فرشتے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اللہ کے پاس جا کے بیان کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اس کی جتنی ہو سکے ہم قدر کریں۔ کیا جاتا ہے انسان کو، انسان کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 70 سال 80 سال کی زندگی، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن آپ تصور کریں، سوچیں، ذرا غور کریں کہ اگر ہمیں شب قدر ایک بار زندگی میں مل گئی، پوری زندگی میں شب قدر اگر ایک بار مل گئی تو ہماری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، اور شب قدر کی ایک رات جو ہے، وہ ایک رات جسے شب قدر کہا گیا ہے، وہ پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ بہتر اور افضل اللہ کے نزدیک ہو جائے ہے۔ اب اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کو پانے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ کہاں 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، ان 5 راتوں میں اسے چھپایا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان 5 راتوں میں جاگ کر کے اس رات کو، اس مبارک و مقدس ساتھ کو پانے کی کوشش کریں، اور اللہ کی طرف سے جو ہمیں عطیہ ملا ہے، جو تحفہ ملا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم کوشش کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تب یہ رات شروع ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، مغرب کی نماز کے جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے تو وہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے، رات اسٹارٹ ہو جاتی ہے، شب قدر شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اسی وقت سے عبادت کا اہتمام کریں، مغرب کی نماز بھی بہت اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اور مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے نزدیک یہ نماز بہت محبوب ہے، 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھ لیں، اللہ کو بے انتہا یہ عبادت محبوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھتا ہے اور مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی غلط بات نہیں کرتا، تو 12 سال کی عبادت کا ثواب عام دنوں ملتا ہے، تو رمضان المبارک میں کیا پوچھنا، اور پھر اگر شب قدر میں پڑھے تو کیا پوچھنا ہے۔ تصور کر سکتے ہیں آپ، تو مغرب کے بعد ہی ہم اوابین کی 6 رکعت نماز پڑھیں، پھر عشاء کی نماز کو بھی بہت اہتمام کے ساتھ پڑھیں، تراویح پڑھیں اور تلاوت قرآن میں مصروف رہیں اور ذکر و اذکار کریں اور اللہ کے ساتھ گریہ زاری کریں، رو رو کر کے خوب اللہ کے سامنے عبادت کریں، خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، عاجزی اور ندامت
احساس کریں اور صدقہ و خیرات بھی جتنا ہو سکے کریں، اس لیے کہ عام دنوں کے مقابلے میں شب قدر میں سب صدقہ خیرات کرنا وہ بہت زیادہ افضل۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے تو ہم گویا کہ اگر ان 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ ضرور نکالنے کی کوشش کریں، تھوڑا ہی صحیح، ہم جتنا اللہ نے ہمیں حیثیت دیا اپنی وسعت کے مطابق ہم ان 5 راتوں میں صدقہ و خیرات ضرور کریں، اور ان 5 راتوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، اپنے آپ کو چغلی سے بچائیں، بدگمانی سے بچائیں، غلط خیالات سے بچائیں، غلط چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اپنے کان کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کس رات کو ہے، یعنی شب قدر کس دن ہے، کس رات کو ہے، تو ہم اللہ سے کیا مانگے، کیا دعا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ تم اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس لیے یہ بہت جامع دعا ہے، شب قدر میں اس کا خوب اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سے آپ جو بھی عبادت کر سکتے ہیں، جو بھی انسان جتنا اس سے ہو سکے وہ عبادت کرے۔ آج کل رات بھی بہت چھوٹی ہو رہی ہے، مختصر ہو رہی ہے، سوتے سوتے 11-12 بج جاتا ہے، اور 2-2.5 گھنٹے کے بعد پھر سحری کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا ہم جاگ لیں، تھوڑا اسٹرگل کر لیں، تھوڑا جدوجہد کر لیں، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ ہمیں وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا ہم سب آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، ہم یہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ خود بھی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس میں خوب ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ اس رات کا خوب اہتمام کریں، اس رات کی جتنا ہو سکے قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پہ بہت زیادہ رحمت جو ہے عطا فرماتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کا ہم خوب اہتمام کریں، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو عبادت میں مصروف رکھیں، فالتو کسی چیز میں اپنے آپ کو نہ لگائیں۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، اور نہ جانے آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کی قدر کر لیں، اس لیے کہ رمضان جو چل رہا ہے یہ نہایت مقدس مہینہ ہے، اور شب قدر مل گئی تو پھر کیا پوچھنا۔ اس لیے ہم اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور اپنے وقت کو فضولیات میں اور لغویات میں ضائع نہ کریں، اور لوگوں کی غیبت، چغلی اور ایک دوسرے سے حسد اور کینہ، بغض، عداوت کو دل سے نکال کر کے، دل کو صاف کر کے اللہ سے معافی مانگے، خوب توبہ کریں، استغفار کریں، گریہ زاری کریں۔ اگر ایک قطرہ بھی آنسو بہہ گیا تو اللہ کو یہ بہت زیادہ محبوب ہوگا، اور اللہ کی خشیت سے، اللہ کی ڈر سے ایک قطرہ آنسو اگر گر گیا تو حشر کے میدان میں عرش الہی کے سائے میں جگہ ملنے کا سبب بن سکتا ہے، اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا۔ لہذا اب میں آپ سے بس ودا لینا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو موجودہ وبا چل رہی ہے، کورونا وائرس نام کی جو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور پوری دنیا سے اس وبا کا، اس بیماری کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔